غوث اعظم اور شہ سمنان کا ہے واسطہ، غوث اعظم اور شہ سمنان کا ہے واسطہ، یا خدا فیضان مدنی کی جہاں میں دھوم ہو۔ کسی نے سوال کیا ہے لباس کے تعلق سے، یہ سوال ہے کپڑا پہناوا کہ آج کے اس دور میں، آج کے اس جدت پسندی بھرے ماحول میں، ماڈرنٹی سے بھرے ہوئے ماحول میں ہماری جو خواتین ہیں، مستورات ہیں، عورتیں ہیں، لیڈیز، یہ کچھ اس طرح کے کپڑے پہنتی ہیں جس سے جو ایک مسلمان عورت کو شوبھا نہیں دیتا، اسے یہ گوارا نہیں ہے کہ وہ ایک مسلمان عورت ہے، اس نے اسلام کا دامن تھاما ہے، تو ایک مسلمان عورت ہونے کی حیثیت سے اس طرح کے چست اور ٹائٹ جو کپڑے ہوتے ہیں جس سے نہ چاہتے ہوئے بھی دور سے جسم کا مظاہرہ ہو جاتا ہے، تو اس طرح کے ٹائٹ اور سخت کپڑے پہننا ہماری مسلمان ماں بہنوں کے لیے کیسا ہے؟ یہ سوال آپ سمجھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي على رسوله الکریم۔ مجھ کو حیرت یہ ہے کہ ماں بہنوں کو تو نشانہ بنا دیا، اور جو لڑکے چست پہن کے پھر رہے ہیں ان کا واہ واہ۔ آج کل لڑکے بھی کچھ ایسا ٹائٹ پہن کر رہے ہیں کہ اگر آرام سے بیٹھنا چاہے تو بیٹھ نہیں پاتے۔ چست کپڑے کے تعلق سے ایک بات جان لیں، ایسا چست کپڑا پہننا وہ سبھی کے لیے کہ آپ نماز کے ارکان آسانی سے ادا نہ کر سکیں، رکوع سجدے میں تکلیف ہو، بیٹھنے میں تکلیف ہو، تو ایسا چست کپڑا پہننا جائز ہی نہیں۔ بے شک حق ہے، چاہے کوئی بھی ہو۔ ستر پوشی ہو جائے تو ستر پوشی تو ہو جائے، ٹھیک ہے، مگر اس کے ساتھ یہ بھی ہو کہ آپ مسلمان ہیں، آپ کے کچھ فرائض بھی ہیں، ان فرائض کی ادائیگی میں یہ چیز حائل نہ ہو۔ عورتوں کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ اگر ایسا کپڑا پہنتی ہیں کہ ان کے بدن کی بناوٹ باہر سے ظاہر ہو، تو وہ ان کے لیے بے پردگی ہے۔ بے پردگی جیسے ان پر حرام ہے ویسے وہ بھی حرام ہے۔ مگر ایک بات جو زیادہ بڑھتی ہے یہاں پر، ویسے میں اس بات کا ذمہ دار نہیں ہوں کہ میں یہاں حوالہ دوں ایک خاص بات کا، میں نے سنا ہے کسی سے، چست کپڑا یہ انگریزوں کی ایجاد ہے، اور یہ ایجاد انہوں نے کی تھی اپنے غلاموں کے لیے کہ ان کو بیٹھنے کی سہولت نہ ملتی۔ ہمارے نقلچی لوگ اس کی نقل کرنے لگے، جو بطور سزا بنائی گئی تھی۔ چست کپڑا یا تو ہوٹلوں میں دیکھیں گے جو لڑکے چلتے ہیں ان کو چست کپڑا اس لیے پہنایا جاتا ہے کہ جا کے بیٹھ کے کہیں آرام نہ کریں، کھڑا ہی رہیں۔
تو ان کی اپنی الگ الگ مصلحت ہے، مگر جہاں تک مسئلے کی بات ہے، ہر وہ چیز جس سے فرائض میں رکاوٹ ہو وہ قطعی حرام ہے، اور اگر ستر پوشی بھی نہ ہوتی تو اس کی حرمت اور بڑھ جاتی۔ آپ کپڑا لباس پہنے اتنا ٹائٹ ہو کہ جسم کی بناوٹ اس پہ ظاہر ہو، تو یہ سب بھی بے پردگی۔ مگر مشکل یہ ہے کہ تن ہما داغ داغ شد رمبا کجا کجا نے ہم، جب جس کے جسم میں ہر تن میں زخم ہی زخم ہے تو ہم مرہم کہاں کہاں رکھیں۔ اللہ بے شک زمانہ یہ زخم والا ہے، کچھ ایسا رنگ بدلا ہے کہ پہچانے نہیں جاتے۔ اللہ بے شک اب تمہارے پاس اپنے لیے یہی ہے شکل کہ آپ اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ مگر صرف کہنے والی بات نہیں ہے، ایسا بھی ہو کہ آپ کا لباس بھی بتائے کہ آپ مسلمان ہیں، سبحان اللہ بے شک، آپ کا کردار بتائے کہ آپ مسلمان ہیں، بے شک، آپ کا اٹھنا بیٹھنا بتائے آپ مسلمان ہیں۔ کہاں تک اپنے مسلمان کی رٹاب لگائیں گے؟ جب آپ کا پورا کردار اسلامی کردار ہوگا تو پھر تم مشتاق ہوگے انعامات الہیہ کے، خدا کی اطاعت فرما برداری جب آپ کریں گے وہ تو نوازش کر ہی رہا ہے اور بھی بڑھا دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غوث اعظم اور شہ سمنان کا ہے واسطہ، غوث اعظم اور شہ سمنان کا ہے واسطہ، یا خدا فیضان مدنی کی جہاں میں دھوم ہو۔